السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، رشتے نکاح طے نہ ہونے کے دو خطرناک اسباب انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آج کے درس میں۔ اس موضوع سے متعلق بہت سی باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی لڑکی بالغہ ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی، 5-6 سال صرف مشورے میں گزر گئے، رشتہ آیا کینسل، رشتہ آیا کینسل، رشتہ آیا کینسل۔ لڑکوں کا بھی معاملہ یہی ہے، لڑکا شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن مشورے مکمل نہیں ہو رہے۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ دو اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے رشتے نکاح کا معیار کیا رکھا ہے، یعنی کس طرح کا رشتہ آ جائے تو جلدی سے نکاح کر دینا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری آ جائے، اخلاق اس کا اچھا ہو، رشتہ کر دو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اللہ اگر غریب ہے تو مالدار بنا دے گا، اور خوبصورتی اور بدصورتی سے زندگی کا کوئی زیادہ بگاڑ اور بناؤ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کا اخلاق اچھا، اس کا دین اچھا ہے تو گزر بسر اچھے سے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، سنن ترمذی کی 1084 نمبر کی روایت ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ۔ دینہ وخلقہ میں جو ضمیر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کے اولیاء کو خطاب کیا گیا۔ کسی کے پاس اگر بیٹیاں ہوں اور اس کے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس لڑکے کے اخلاق سے وہ راضی ہے اور اس کے دین سے وہ راضی ہے، مطمئن ہے، فزوجوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اس کا نکاح کر دو۔ رشتے کو کینسل مت کرو، ریجیکٹ مت کرو کہ دیکھا جائے گا اور اچھا آئے گا، دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس وقت مناسب رشتہ ملنے کے بعد بھی، دیندار اور اخلاق مند رشتہ ملنے کے بعد بھی اگر نکاح نہیں کرو گے اپنی بیٹی کا، تو اس زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ بیٹی تمہاری گناہ میں پڑ سکتی ہے، فتنے کا شکار ہو سکتی ہے، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا۔ آئیے ہم ترتیب سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو رشتہ کینسل ہوتا ہے لڑکوں کا بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دولہا بننے کی عمر کے ہو جاتے ہیں، وہ جو شادی کیوں نہیں کر رہے اور بہنیں ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ رشتہ جو بھی آتا ہے ہم تو پسند کر لیتے ہیں، ابا بھی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن بہنیں جو ہے نا کہتی ہیں وہ ہمارے بھائی کے ملاپ کا نہیں ہے، جیسے ہمارا بھائی ہے نا اس طرح کی بیٹی ملی نہیں رہی۔ اس کائنات میں اگر دیکھا جائے حقیقت کے اعتبار سے تو عورت ہی کی دشمن ہوتی ہے۔ ایک عورت پر جو وبال آتا ہے، جو پریشانیاں، کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی عورت اس میں شامل ہوتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کبھی کبھی۔ نمبر 1، لڑکی کا رشتہ اگر طے کرنا ہے تو اس میں ذمہ دار اصل 2 ہیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹی ہے۔ مناسب رشتہ آ گیا، باپ کو پسند آ گیا، بیٹی کو پسند آ گیا، طے کر دو۔ مت دیکھو کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے، بھائی کیا کہے گا، بھابھی کیا کہے گی، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ اصل ذمہ دار باپ اور بیٹی ہے۔ بیٹی باپ کی اولاد کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اگر باپ بھی کسی رشتے پر راضی ہے اور بیٹی بھی راضی ہو گئی ہے تو کوئی راضی ہو یا نہ راضی ہو، رشتہ کر دو، ورنہ تاخیر ہوگی، لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے گی۔ میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ بیٹی کا رشتہ طے ہونے میں رکاوٹیں کیسے بنتی ہیں، لڑکی ہے اس کا رشتہ طے ہونے میں کیسے رکاوٹیں آتی ہیں، کس طرح سے آپ غور کیجئے، کیسے کینسل ہوتا ہے رشتہ۔ باپ اور بھائی، کوئی مناسب رشتہ آ گیا تو اس میں باپ اور بھائی کس طرح کی باتیں کریں گے، رشتہ طے کرنے میں رکاوٹ کیسے بنیں گے؟ کہیں گے لڑکا اچھا تو ہے لیکن بڑا بزنس مین نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، بہت بڑا مالدار نہیں ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر دین اور اخلاق اچھا ہے تو اللہ مالدار کر دے گا۔ کتنے لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ غریب ہیں، دیندار ہیں، لیکن شادی کے بعد اللہ نے مالدار کر دیا۔ دوسری بات، ماں،
ماں کبھی ریجیکٹ کر دیتی ہے رشتے کو. بیٹی کے لیے مناسب رشتے مل رہے ہیں, اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لڑکا اچھا ہے, لیکن میری بیٹی کی طرح خوبصورت نہیں ہے, گورا نہیں ہے. میری بیٹی گوری ہے, خوبصورت ہے, اس کی شکل و صورت اور لڑکے کی شکل و صورت میں فرق ہے, اس لیے رشتے کو منظور نہیں کرتی ہے. کبھی اس رشتے کو کینسل کرنے والی بہن ہوتی ہے. لڑکا ٹھیک ہے, اچھا ہے, مناسب ہے, لیکن میری باجی کی طرح پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہے, اس کی تعلیم کم ہے. ہماری بہن بہت زیادہ گریجویٹ ہے, بہت زیادہ پڑھی لکھے, اور آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں پڑھتی, لڑکے پڑھتے ہی نہیں ہیں. تعلیم یافتہ لڑکے ملتے نہیں, اسی لیے تو ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. ان کو ایمان کی فکر نہیں ہے, دین کی فکر نہیں ہے. ان کو اپنے حساب کا لڑکا چاہیے, وہ تلاش کرتے ہیں, دین اور ایمان کے بغیر تو مرتد ہو جاتی ہیں. تو بہن کیا بولتی ہے, لڑکا اچھا ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن باجی کی طرح پڑھا لکھا نہیں ہے, پڑھا لکھا اور ہونا چاہیے, اور پڑھا لکھا تلاش کرو, رشتہ کینسل. اسی طرح سے بھابیاں کیا کہتے ہیں, لڑکا ٹھیک ہے, سب کچھ اچھا ہے, لیکن بہت دور علاقے کا ہے. ارے اتنے دور کرو گے, بیمار عمار ہو جائے گی تو کیسے جاؤ گے؟ آپ تو بوڑھے کمزور ہو, انہیں سسر کو نصیحت کرتی, آپ بوڑھے کمزور ہو گئے ہو, بیمار عمار ہوگی تو کیسے ملاقات کرنے جاؤ گے؟ پاس پڑوس کی لڑکیوں کے پاس لوگ نہیں جا پاتے, رشتہ کینسل. تو اس طرح سے کئی سال گزر جاتے ہیں, رشتے پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے. اسی طرح سے لڑکوں کے رشتے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ لڑکا جوان ہو گیا, شادی کی عمر کا ہو گیا, اس میں بھی بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. مثال کے طور سے کسی لڑکی کا رشتہ آ گیا, لڑکی اچھی ہے, دولہے کی طرف سے لڑکی اچھی ہے, دیندار ہے, سب کچھ ہے, لیکن باپ اور بھائی کھڑے ہو گئے, بولے یہ رشتہ نہیں ہوگا, کینسل. رشتہ کینسل کیوں؟ زیادہ جہیز ملنے کی امید نہیں, یہاں پہ زیادہ کچھ ملے گا نہیں. بھائیوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے نا, گاڑی والی میرے بائک وغیرہ آئے, گھر میں کچھ فائدہ ہو. تو باپ اور بیٹے عام طور سے جو رشتے کینسل کرتے ہیں, اس کا سبب یہ ہوتا ہے جہیز والا رشتہ نہیں ہے. لڑکی ٹھیک ہے, بہو پسند آ رہی ہے, لیکن زیادہ ملنے کی امید نہیں ہے. ماں کہتی ہے لڑکا اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں تو اپنی بہن کی بیٹی کے علاوہ کسی کو نہ بیاہ کے لاؤں گھر میں. میں تو اپنی بہن کی بیٹی, جو بالکل چاند جیسی بیٹی گڑیا ہے, اس کے علاوہ کسی کو بیاہ کے نہ لاؤں, کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے اپنی بہن سے بچپن میں عہد و پیمان کیا ہوا ہے کہ تمہاری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, گڑیا بہت اچھی ہے, میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کروں گی. بچپن میں نے وعدہ کیا, اس لیے کہیں رشتہ نہیں کرنے دوں گی میں, چاہے وہ لڑکا راضی ہو نہ راضی ہو. کبھی کبھی لڑکے بھی مجبور کیے جاتے ہیں کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹا مان جا, ماں تو دودھ نہیں معاف کرے گی تیرا, وہ بولتی کر لے, چاہے زندگی جہنم بن جائے, اس کو پسند نہ ہو. پھر بھی ماں کیا بولتی ہے, دوسرے کی بیٹی تو میں کبھی بیاہ کے نہیں لاؤں گی, میں نے وعدہ کیا ہوا بہن سے عہد و پیمان کیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے ماں رشتے کو کینسل کر دیتی ہے. کبھی بہن جو ہے کہتی ہے لڑکی ٹھیک تو ہے, لیکن بھیا کی طرح خوبصورت نہیں. بہنوں میں زیادہ پرابلم یہی ہے کہ وہ بہنیں یہی کہتی ہیں کہ جس طرح سے میرا بھیا سندر خوبصورت ہے, لمبا چوڑا گورا ہے, اسمارٹ ہے, اس طرح کی لڑکی خوبصورت نہیں ہے. لڑکی کو ہم اپنی بھابھی کیوں بنائیں, ہمارے بھیا کی طرح خوبصورت نہیں ہے. اور بھابیاں کیا بولتی ہیں, کبھی لڑکی ٹھیک ہے لیکن بہت سست, بیوقوف اور خاموش مزاج لگتی ہے. لڑکی زیادہ بات نہیں کرتی, زیادہ بولتی نہیں, زیادہ جو ہے بہت زیادہ بات کرنے والی نہیں, جیسے سست جیسی لگتی ہے, یا جیسے بیمار سی لگتی ہے, بات زیادہ نہیں کرتی, خاموش مزاج ہے, بھیا کے ملاپ کی نہیں لگتی ہے, اس لیے رشتہ کینسل. یہ میں نے بطور مثال کے اپنے دل کا درد رکھا ہے. ایسا ہو رہا ہے سماج میں. کتنی لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, 30 35 40 سال کی ہو رہی ہیں, لیکن رشتے کینسل. کبھی باپ کینسل کر دیتا ہے, کبھی بہن کینسل کر دیتی ہے, کبھی بھائی کینسل کر دیتا ہے, کبھی بھابیاں کینسل کر دیتی ہیں. کوئی بھی رشتہ طے ہونے شیطان نہیں دیتا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اور اس میں نے بتایا کہ ذمہ دار کون ہے, اصل فیصلہ کس کا ہونا چاہیے. اگر لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, اس کا رشتہ طے کرنا ہے, تو باپ اور بیٹی ذمہ دار ہیں. ان دونوں کو پسند آ جائے رشتہ طے کر دو, اس میں تاخیر مت کرو. اور اگر کسی بیٹے کی شادی کرنی تو اصل ذمہ دار بیٹا ہے, مشورے میں بھائی ماں باپ سب شریک ہیں, ماں باپ نگرانی کریں, اچھا رشتہ تلاش کر کے دیں. اصل ذمہ دار بیٹا ہی ہوتا ہے, لڑکا ہوتا ہے, اس کو زندگی نبھانا, اس کے ساتھ اس کو زندگی بتانا ہے. کیونکہ لڑکے کے لیے ولایت کی شرط نہیں ہے, بیٹا ذمہ دار ہے.
تو یہ دو اہم ذمہ دار اس کے ہیں. لڑکی کی شادی ہونے والی ہو تو اس کے رشتہ طے کرنے میں باپ اور بیٹی، اور اگر لڑکی کی شادی ہو تو بیٹا اپنے والدین اور بھائیوں کے مشورے کے ساتھ وہ ذمہ دار ہے. ورنہ یہ معاملہ زندگی بھر ایسے معلق رہتا ہے. جب زیادہ عمر ہو جاتی تو لڑکیوں کے لیے مناسب رشتے نہیں ملتے. آج اگر لڑکا 30-35 سال کا ہے نا تو وہ بھی 22-23 سال کی لڑکی چاہتا ہے. 22-25 سال سے زیادہ عمر ہو رشتہ کینسل. یہ بھی ایک سماج کے اندر بیماری ہے. اور آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب کوئی عورت اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرتی ہے نا تو ایک رشتہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہونے دیتی کہ دوسرے میں ہاتھ ڈال دیتی ہے. ہو رہا ہے نا ایسے سماج میں. کسی کا رشتہ آپ نے بھیجا، پروفائل بھیجا، آپ اس سے جواب مانگنے پسند کیا کہ نہیں پسند کیا رہے، پھر تھوڑا سا ٹائم لگے گا، بیٹا بھی ہے نہیں یا بیٹی نے بھی جواب نہیں دیا، 10 دن 15 دن کا ٹائم، تب تک وہ دوسرے میں گھس گئی. یہ حدیث میں اس کو غلط کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک کسی رشتے کی بات مکمل نہ ہو جائے اس کے پہلے کوئی آدمی خطبہ نہ بھیجے. کوئی آدمی ہے کسی کے لڑکے سے اپنی لڑکی کے رشتے کی بات کر رہا ہے تو دوسرے لڑکے والوں کو اس میں بیچ میں نہیں آنا چاہیے، یا دوسری لڑکی والوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. یہ حدیث کے خلاف ہے. لیکن رشتوں کی طے ہونے میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ایک رشتہ مکمل دیکھتے نہیں ہیں، ایک رشتے کے بارے میں مکمل فیصلہ نہیں ہوتا، دوسرا اس میں گھسا دیتے ہیں. اور ایک گھساتے رہتے تو پھر آدمی کنفیوز ہوتا رہتا ہے. اس کو پھر باقاعدہ دکھایا جاتا ہے، فلاں فلاں کو دکھاؤ، سب لوگ راضی ہو جائیں گے تب نکاح ہوگا. گناہ کے بارے میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. آدمی اکیلے میں کہیں بھی چاہتا زنا کر لیتا، لیکن شادی کے رشتے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کی رضامندی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے سماج میں آسان نکاح کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرما. جو رشتے معلق ہیں اللہ ان رشتوں کو پائے تکمیل کو پہنچا دے. دینداری اور ایمان اور اخلاق کو ترجیح دے کر رب العالمین ہمیں اپنے سماج میں نکاح کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، نیکیوں کو قبول فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.